نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه السلام. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا رازق ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسوات سے عاجدہ عظیم الشان فقیر المثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام تواڈی اس جامعہ مسجد بلال اہل حدیث کے اندر محترم جناب سید محمد اشرف صاحب کی زیر نگرانی رکھا گیا. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں دے دین دا کام کرنا اس مسجد نو آباد کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. آئیے اس عظیم الشان درس کے اندر میں دو صحباب کے سامنے درود پاک دے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. درود پاک ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. چاہے ظہر دی نماز ہوئے یا عصر دی نماز ہوئے مغرب دی نماز ہوئے عشاء دی نماز ہوئے فجر دی نماز ہوئے فردی نماز ہوئے نفلی نماز ہوئے نماز عیدین ہی کیوں نہ ہوئے نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہوئے کوئی نماز ایسی نماز نہیں کہ جدے اندر نماز جنازہ درود پاک نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل ہو جائے. درود پاک پڑھیں گے تو نماز مکمل ہوئے گی. تو درود پاک دے بہت زیادہ فضائل قرآن و حدیث سے اندر ملتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود بھیجدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے اتے رحمتاں نازل فرماندے نے گناہ معاف فرماندے نے درجات بلند فرماندے. اسی نے قریب آ جائے تھوڑا جا پائے حقیق قریب آ جائے اگے آ جائے اللہ رب العالمین تھوڑا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کسی کے کیا ماشاءاللہ کسی پہ کیا ہے بھائی کیا ہے اللہ رب العالمین تھوڑا بچے کسی پہ کیا ہے تاکہ مول بن جائے. اللہ رب العالمین تھوڑا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. میں دس رہا سا کہ درود پاک دے فضائل سنو. نبی علیہ السلام تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا. قرآن اعلان فرما رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے آسمان تو اپنے نبی اتے قرآن نازل فرمایا نا. اللہ رب العالمین آندے نے میں بھی اپنے نبی اتے درود بھیجنا ہاں میرے فرشتے بھی میرے نبی اتے درود بھیج دینے. اے ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ کو اپنے نبی دا امتی کہلوانے والوں تسی بھی میرے نبی اتے درود بھیجا کرو. اللہ دا قرآن یا ایوہ الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہے اے ایمان والو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجا کرو. اللہ رب العالمین دا دے فرشتیاں دا درود کیا میرے تیرے والا درود ہے نانا میرا ویر. اللہ رب العالمین اپنے نبی تے رحمتاں نازل فرماندے نے اور فرشتے نبی پاک واسطے رحمتیاں بخشش دیاں درجات دیاں دعاواں کردے رہندے نے. تینوں مینوں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے اے ایمان والے ہو تسی میرے نبی تے درود
کہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں پہلا پارا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایتھے اللہ رب العالمین نے اینیا کیا ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو میں بھی نماز پڑھنا میں بھی زکات دینا میں بھی رکوع کرنا میرے فرشتے بھی کر دینے تے تسی بھی رکوع کریا کرو تسی بھی نماز پڑھیا کرو بلکہ اللہ رب العالمین نے تے مومناں نوں کہا کہ تسی نماز پڑھنی ہے تسی زکات دینی ہے تسی رکوع کرن والیاں تے نہ رکوع کرنا ہے لیکن درود پاک دے جس وقت والیاں نا اللہ رب العالمین بڑا ہی پیارا عمل لگتا ہے بڑا ہی محبوب عمل لگتا ہے بڑا ہی میٹھا عمل لگتا ہے اللہ رب العالمین آندے نے میں بھی یہ کام کرنا میرے فرشتے بھی میرے نبی تے درود بھیج دینے اے ایمان والو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجا کرو کون میرا نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی آکھو گے قاری صاحب مولانا صاحب اسی ادب درود پاک پڑھا گے نبی علیہ السلام دے درود پہنچاواں گے آپ علیہ السلام دے درود پڑھن سے سانوں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے صحابی سیدنا انس سب قید رضی اللہ تعالی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اندے کی نہیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام کی فرمان دے من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحتت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسے جیڑا بندہ میرے اٹھے ایک دفعہ درود بھیجے گا نا اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے نو تین انعامات جنت نوازے گا پہلا انعام ایک دفعہ میرے نبی اٹھے درود بھیجن دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین اس بندے اٹھے 10 رحمتاں نازل فرمان گے دوسرا انعام اللہ رب العالمین اس بندے دے 10 گناہاں نوں معاف فرمان گے تیسرا انعام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے تیسرا انعام اللہ رب العالمین اس بندے دے جنت دے اندر 10 درجات نوں بلند فرما دیں گے یار کتنا مقام ہے کتنا شان ہے اس بندے دا جیڑا بندہ میرے نبی علیہ السلام تے درود پڑھتا رہندا ہے میرے نبی علیہ السلام تے درود پڑھدا رہندا ہے نا شاید دربے کی آندا ہے اتارا گیا اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر اور میرا نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر جا جا کے پیارا جگاروں میں رویا کدے واسے رویا تیرے میرے واسے رویا اللہ اکبر کبیرہ جا جا کے پیارا جگاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے یہ جان میری قربان ان پر ہو جائے یہ جان تمہاری قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر اور میرے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میرے نبی علیہ السلام کا نام ہونا ہے آپ علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہا سا درود پاک دے فضائل درود پاک پڑھن دیا فضیلت اللہ اکبر کبیرہ درود پاک دے برکات بیان کر رہا سا جیڑا بندہ میرے نبی ہوتے ایک دفعہ درود بھیجے گا نا اللہ رب العالمین ایسے کچھ نصیب بندے نو تین انعامات جنت نوازیں گے پہلا انعام اللہ رب العالمین 10 رحمتاں نازل فرمان گے دوسرا انعام اللہ رب العالمین 10 گناہاں نوں معاف فرمان گے تیسرا انعام اللہ رب العالمین اس بندے دے جنت دے درجات نوں بلند فرمان گے ایک اور حدیث کے اندر ہوندا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے
گا اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے دے اعمال نامے دے اندر 10 نیکیاں نو درج فرما دیں گے یارو کنا مقام ہے کنا شان ہے کیڑے بندے دا جیڑا بندہ میرے نبی تے ایک دفعہ درود بھیجدا ہے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اگر جے چاہندے جے اللہ رب العالمین تواڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرمان اللہ رب العالمین تواڈے گناہ معاف فرمان اللہ رب العالمین جنت درجات بلند فرمان اللہ رب العالمین تواڈی نیکیاں نال نواز پھر کرنا کی پوے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا پوے گا کی کرنا پڑے گا درود پڑھنا پڑے گا درود بھی او پڑھنا پڑے گا جڑا مسنون درود ہے جدی حدیث دے اندر فضیلت ملدی حدیث دے اندر آیا ہے او درود پڑھنا جڑا مسنون درود ہے او درود نہیں پڑھنا جڑا پاکستان دے اندر اور ہندوستان دے مولوی نے بنایا ہے لوگوں میں درود ہو دس رہا جدا قرآن دے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے او درود پڑھنا ہے آواز نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث سن جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بیان کرتے ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دا سوا اور شام دا سوا میرے تے درود پڑھتا رہا ہوئے گا دنیا دے اندر رہندیا ہویا اللہ رب العالمین ایسے بندے نو کل قیامت کا دن میرے نبی نے سفارش نصیب فرما دے گا نہیں سمجھ آئی حدیث مصطفیٰ سننا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دا سوا شام دا سوا دنیا دے اندر رہندیا ہویا میرے تے درود بھیجدا رہے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا میں سفارشی بن کے آواں گا کیڑا دن جس دن کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا بڑا بھائی چھوٹے بھائی دے کم نہیں آئے گا بھائی تو دور ہو جائے گا ماں باپ اولاد تو دور ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ قیامت دا منظر میری اکھیاں دے سامنے آ گیا نا اللہ رب العالمین دا قرآن 3 پارا سورت دا نام سورت عباسہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے کم نہیں آئے گا بڑا بھائی چھوٹے بھائی دے کم نہیں آئے گا کہتے قیامت دا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین اس انداز نے دسیا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہا ہے نا ماں اپنے بچے نو دودھ پیندے بچے نو سٹ دے گی نا لوگ اس طرح لگن گے جس طرح مدہوش نے یعنی نشے دے اندر لگن گے حالانکہ ادھر نشے دیا کیڑیاں گلا ہون گیا بلکہ اللہ رب العالمین دا غضب اتنا زیادہ ہوئے گا اللہ رب العالمین دا روب اتنا زیادہ ہوئے گا نا کوئی بندہ کسی دی طرف دیکھ نہیں سکے گا اللہ اکبر کبیرہ کوئی بندہ کسی دن گل نہیں کر سکے گا اتنا ستیاں والے دن میرا نبی اس بندے واسطے سفارشی بن کے آئے گا کہڑے بندے واسطے جڑا بندہ صبح دا سوا اور شام دا سوا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھدا رہا ہوئے گا یارو کنا مقام ہے کتنی شان ہے کہڑے بندے نے جڑا بندہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھدا رہا ہوئے گا آؤ ذرا نہیں سمجھ آئی میں کو حدیث سن دے دانا سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کیا رضی اللہ تعالی